سونے والوں کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اقبال کی آواز عابد کے ساتھ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی 4 اشعار کی نظم میں سے آخری 2 اشعار کا مطالعہ کریں گے۔ گلزار ہست و بود نہ بیگانہ وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے ہستی ناپائیدار دیکھ۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ۔ جیسا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے 2 اشعار کا مطلب سمجھا تھا کہ اقبال نے مسلمان سے کہا کہ اس دنیا کے باغ کے تم مالی ہو، مگر اس میں تمہاری دلچسپی نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس گلزار کی باغبانی کا کام تمہارے ذمہ لگایا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ہر چیز کا بار بار مشاہدہ کر کے اپنے طرز عمل کو بہتر سے بہترین بناؤ۔ تمہارے پاس وقت کم ہے، اپنا کام پورا کر لو اور اللہ کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ۔ تیسرا شعر سمجھنے سے پہلے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ دید نگاہ، نظر، لحاظ، شوق طلب، لگاؤ، رجحان، انتظار توقع، امید، آسرا، ذوق مزہ، لذت، راہ گزر راستہ، شارع خیاباں، جادہ منہاج صراط، نقش نشان علامت، کف پیر کا تلوا، پا قدم پاؤں، یار محبوب معشوق پیارا دلبر۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ۔ پہلے 2 اشعار میں کی گئی اقبال کی باتوں نے جب مسلمان کے دل پر اثر کیا تو وہ عشق الہی میں کھو گیا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا جذبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق پیدا ہو گیا۔ لیکن جب اس نے اپنے اعمال کو دیکھا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا، مگر اس کے ایمان نے اس کو گرنے نہ دیا، اور وہ رب العزت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے باری تعالیٰ، میں اس لائق تو نہیں کہ تو مجھ پر اپنے کرم کی نظر سے دیکھے۔ میرے اعمال میں بہت کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور میں بہت گناہگار اور خطا کار ہوں، لیکن اب میرے دل و دماغ میں ایمان گھر کر گیا ہے، اور میں تیرے در سے ہدایت اور شاہ عرب و عجم کے حضور کرم کی امید لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اے باری تعالیٰ، میں بلبل نالہ ہوں ایک اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ اور کرم اے شہ عرب و عجم کے کھڑے ہیں منتظر کرم، وہ گدا کہ تو نے عطا کیا ہے جنہیں دماغ سکندری۔ جب اقبال نے محبت الہی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے کی ایمان افروز حالت دیکھی تو اس نے اس بندہ مومن کو بتایا، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری اگر، ہر رہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ۔ اے اللہ کے بندے، اگر اللہ کی محبت کے ذوق اور عطا کے شکرانے نے تیرے دل کی آنکھیں کھول دی ہیں، اور تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ پر اپنے رحم کی نظر کرے، تو اب تجھے ادھر ادھر دیکھنے کی حاجت نہیں ہے۔ اپنے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے نشانات اور علامات تلاش کرو اور دیکھو کہ وہ ان راستوں پر کیسے گزرے تھے۔ اب دنیا کے اس اجڑے ہوئے باغ کو سرسبز و شاداب بنانے، اس کو پرامن رکھنے، عدل و انصاف قائم کرنے کی عظیم ذمہ داری تم نے نبھانی ہے۔ لہٰذا اسلام کے لیے راستہ، ایمان کے لیے شارع، ہدایت کے لیے صراط، تربیت کے واسطے طریقہ، تزکیہ نفس کے لیے مسلک، تبلیغ کے لیے سبیل، تہذیب کے لیے خیابان، تمدن کے لیے جادہ، جہاد کے لیے ڈگر اور نبوی انقلاب کے لیے منہاج، اس راہ گزر میں تلاش کرو
جس میں سے تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر گزرے تھے، اور یہ بھی لازماً غور سے دیکھنا کہ وہ کیسے گزرے تھے، کیونکہ اب بھی وہی راستہ اور وہی طریقہ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے۔ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ، کھولی ہیں ذوق دید نے آنکھیں تیری، اگر ہر رہ گزر پہ نقش کفے پائے یار دیکھ۔ آپ کی رائے، تنقید اور تعریف سے ہمیں پروگرام کو بہتر اور دلکش بنانے میں مدد ملے گی۔ آپ کا دوست اور ہوسٹ اجازت چاہے گا۔ دیکھتے رہیے اقبال کی آواز عابد کے ساتھ۔